عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 85 جاری ہے۔ نماز شروع کرنے کا بیان۔ سوال: مندرجہ ذیل حدیث کا ترجمہ کریں اور رفع یدین پر تفصیلی بحث کریں۔ حدیث نمبر 1، عن عبداللہ بن عمر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیها حذع منکبیہ واذا قبر للرکوع رفع یدیہ واذا رفع رأسه من الرکوع رفع یدیہ ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ثم قال ربنا ولک الحمد۔ صفحہ نمبر 51۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے، جب رکوع کے لیے تکبیر فرماتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بلند کرتے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر ربنا لک الحمد فرماتے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 2، عن نافع ان عبداللہ ابن عمر کان اذا ابتدأ الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما دون ذلک۔ ترجمہ: حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع فرماتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے اور دونوں ہاتھ پہلے سے ذرا کم بلند فرماتے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 3، عن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکبر کلما خفض وکلما رفع فلم تزل تلک صلاته حتی لقی اللہ عز وجل۔ ترجمہ: حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز میں جھکتے یا اٹھتے تو تکبیر فرماتے، اور ہمیشہ اسی طرح نماز ادا فرماتے، ہمیشہ اسی طرح نماز ادا فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عز و جل سے جا ملے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 4، عن ابی جعفر القاری ان ابا ہریرہ کان یصلی بہم فکبر کلما خفض ورفع قال ابو جعفر وکان یرفع یدیہ حین یکبر ویفتح الصلاۃ۔ ترجمہ: حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نماز ادا فرماتے تو اٹھتے اور جھکتے ہوئے تکبیر کہتے۔ ابو جعفر نے کہا کہ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر تکبیر کہتے ہوئے نماز شروع فرماتے۔ قال محمد السنة ان يكبر
رجلا في صلاته كلما خفض وكلما رفع وإذا انحط. صفحہ نمبر 52. للسجود قبر وإذن حتى للسجود الثانية قبر. فأما رفع اليدين في الصلاة فإنه يرفع اليدين حذو الأذنين في ابتداء الصلاة مرة واحدة ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك. وهذا كله قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى وفي ذلك آثار قصيرة. ترجمہ: امام محمد فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں جھکے اور جب اٹھے تو تکبیر کہے، اور جب سجدہ کرے تو تکبیر کہے، اور جب دوسرے سجدے کے لیے جھکے تو تکبیر کہے. بہرحال نماز میں ہاتھوں کا اٹھانا، بے شک وہ دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کے قریب تک اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے، صرف ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد نماز میں کسی بھی جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے. اور یہ تمام قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، یہ تمام اقوال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور اس میں بہت سے آثار ہیں. حدیث نمبر 5. ان عاصم بن قلیب الجرمی عن ابیہ قال رأیت علی بن ابی طالب رفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ المکتوبۃ ولم یرفعہما فیما سوى ذلک. ترجمہ: حضرت عاصم بن قلیب جرمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ فرض نماز میں شروع کے وقت رفع یدین کرتے اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ رفع یدین نہ فرماتے. تشریح آگے آ رہی ہے. حدیث نمبر 6. قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراہیم النخعی قال لا ترفع يديك في شيء من الصلاة بعد التکبیرات الاولى. ترجمہ: امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن ابان بن صالح نے حماد سے اور انہوں نے ابراہیم نخعی سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی بھی جگہ نماز میں رفع یدین نہ کرو. تشریح آگے آ رہی ہے. حدیث نمبر 7. ان علقمۃ بن وائل الحضرمی عن ابیہ انہ صلی مع رسول اللہ فرأه يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع قال إبراهيم ما أدري لعله لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا ذلك اليوم فحفظ هذا منه ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه ما سمعته من أحد منهم إنما كانوا يرفعون أيديهم في بدء الصلاة حين یقبرون. صفحہ نمبر 53. ترجمہ: حضرت علقمہ بن دائل الحضرمی اپنے باپ سے بیان فرماتے ہیں، اپنے والد سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع فرماتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ انہوں نے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور یہی انہوں نے یاد رکھا، اور اس بات کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب بھول گئے، کیونکہ میں نے ان میں سے کسی کو نہیں سنا کہ وہ نماز کے دوران رفع یدین کرتے. بے شک وہ صرف نماز کے شروع میں تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے. تشریح آگے آ رہی ہے. حدیث نمبر 8. ان عبدالعزیز بن حکیم قال رأیت ابن عمر یرفع یدیہ خضاء اذنیہ فی اول تکبیرۃ افتتاح الصلاۃ ولم یرفعہما فیما سوا ذلک. حضرت عبدالعزیز بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کانوں کی لو تک رفع یدین کرتے دیکھا. تکبیر اولیٰ میں نماز شروع کرتے وقت اس کے علاوہ قطعاً وہ ہاتھ نہ اٹھاتے تھے. تشریح آگے آ رہی ہے. حدیث نمبر 9. عن عاصم ابن قلیب الجرمی عن ابیہ
وكان من أصحاب علي أن علي ابن أبي طالب قرب الله وجهه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة۔ ترجمہ حضرت عاصم بن کلیب الجرمی اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھے کہ بے شک وہ تکبیر اولیٰ میں رفع یدین کرتے جس سے نماز کا آغاز کرتے، پھر نماز میں کسی بھی جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 10 قال محمد اخبرنا الشورى حدثنا حسین عن ابراہیم عن ابن مسعود انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة۔ ترجمہ حضرت ابراہیم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے بیان کرتے ہیں کہ وہ جب نماز شروع فرماتے تو رفع یدین فرماتے۔ تشریح تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین یعنی ہاتھوں کے اٹھانے میں کوئی اختلاف نہیں، صفحہ نمبر 54، بلکہ تمام علماء و ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے مواقع پر رفع یدین کا مسئلہ حنفیہ و شوافی کے درمیان ایک معرکۃ الآراء مسئلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا چاہیے، اور شوافی یعنی امام شافعی کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کرنا چاہیے۔ حق تو یہ ہے کہ دونوں طرف دلائل کے انبار ہیں اور احادیث و آثار کے ذخائر ہیں جن کی بنیادوں پر طرفین اپنے اپنے مسلک کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ علماء حنفیہ نے تمام احادیث میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان حضرات کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تو رفع یدین کرتے ہوں اور کبھی نہ کرتے ہوں، علاوہ دوسرے مواقع کے لیے رفع یدین کو منسوخ قرار دے دیا گیا۔ حنفیہ کے پاس اپنے مسلک کی تائید میں بہت زیادہ احادیث و آثار ہیں، انہیں یہاں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ حنفی مسلک پوری طرح واضح ہو جائے۔ امام ترمذی میں وہ 2 باب قائم کیے ہیں۔ پہلا باب تو رکوع کے وقت رفع یدین کا ہے، اس کے ضمن میں امام ترمذی نے عبداللہ بن ابن عمر کی حدیث نقل کی ہے کہ جو اوپر مذکور ہوئی۔ دوسرا باب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا صرف نماز کی ابتدا کے وقت دیکھا گیا ہے۔ اس باب کے ضمن میں امام جامع ترمذی نے حضرت علقمہ کی وہ حدیث جو عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی اور انہوں نے صرف پہلی مرتبہ ہی یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے۔ اسی باب میں امام ترمذی نے برا بن عازب سے بھی اسی طرح منقول ہونا ثابت کیا ہے، صفحہ نمبر 55۔ نیز امام موصوف نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے اور صحابہ و تابعین میں سے اکثر اہل علم اس کے قائل ہیں، اور سفیان صوفی اور اہل کوفہ کا قول بھی یہی ہے۔ صفحہ نمبر 55 ہی جاری ہے۔ جامع الاصول میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو ابو داؤد سنن نسائی کے حوالے سے اور برا ابن عازب کی حدیث کو بھی ابو داؤد کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع فرماتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے قریب تک اٹھاتے تھے اور ایسا دوبارہ نہیں کرتے تھے، اور ایک دوسری روایت میں یوں کہ پھر دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تھے۔ اس موقع پر اتنی سی بات اور سنتے چلے جائیے کہ اس حدیث کے بارے میں ابو داؤد نے جو یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک صحیح ہونے سے مراد ہو کہ اس خاص سند و طریق سے صحیح ثابت نہیں، لہٰذا ایک خاص سند و طریق سے صحیح ثابت نہ ہونا اصل حدیث کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یا پھر یہ احتمال ہے کہ ابو داؤد کا مقصد اس حدیث کو حسن ثابت کرنا ہو، جیسا کہ ترمذی نے کہا کہ لہٰذا اس صورت میں کہا جائے گا تمام ائمہ و محدثین کے نزدیک حدیث حسن قابل استدلال ہوتی ہے۔ حسن کہتے ہیں اس حدیث کو کہ جو
قابل قبول ہو، جس کے راوی پکے ہوں، جس کا سلسلہ راویوں کا وہ مستند ہو، حسن دلیل یعنی اچھی دلیل کے ساتھ جو حدیث بیان کی جائے۔ حضرت امام محمد اپنی کتاب موطا میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس روایت کو جن سے رکوع اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین ثابت ہوتا ہے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ ہر مرتبہ جھکنے اور اٹھنے کے وقت تکبیر کہی جائے، لیکن رفع یدین سوائے ایک مرتبہ یعنی تحریمہ کے وقت کے دوسرے مواقع پر نہ ہو، اور یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ آثار وارد ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد عاصم ابن کلیب خرمی کی ایک روایت، جسے عاصم نے اپنے والد مکرم سے جو حضرت علی المرتضیٰ کے تابعین میں سے ہیں روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوائے تکبیر اولیٰ کے رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 56۔ عبدالعزیز ابن حکم کی روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، وہ ابتدائی نماز میں پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مجاہد کی روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، چنانچہ وہ صرف تکبیر اولیٰ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ اسود سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھا کہ وہ صرف تکبیر اولیٰ کے موقع پر رفع یدین کرتے تھے۔ لہٰذا جب حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی المرتضیٰ جیسے جلیل القدر صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت قرب رکھتے تھے، ترک رفع یدین پر عمل کرتے تھے، تو وہ عمل جو اس کے برخلاف ہے قبول کرنے کے سلسلے میں اولیٰ اور بہتر نہیں ہوگا۔ شرح ابن حمام میں ایک روایت دارقطنی اور ابن عدی سے نقل کی گئی ہے، جسے انہوں نے محمد ابن جابر سے، انہوں نے حماد ابن سلیمان سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے عبداللہ سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی ہمراہ نماز پڑھی ہے، چنانچہ انہوں نے سوائے تکبیر اولیٰ کے اور کسی موقع پر رفع یدین نہیں کیا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حنیفہ اور امام اوزاعی رحمہم اللہ مکہ کے دارالخیاطین میں جمع ہوئے۔ امام اوزاعی نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام صاحب نے جواب دیا، اس لیے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں کچھ صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ امام اوزاعی نے فرمایا کہ مجھے زہری نے حضرت آل سالم کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ کے وقت رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 57۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے حماد نے، ان سے ابراہیم نے اور ان سے علقمہ اور اسود نے اور ان دونوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ابتدائی نماز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ صفحہ نمبر 57۔ اور دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ روایت سن کر امام اوزاعی نے کہا کہ میں نے تو زہری سے نقل کیا اور انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے باپ حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا ہے، اور آپ اس کے مقابلے میں حماد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے علقمہ سے نقل کیا ہے۔ میری بیان کردہ سند آپ کی بیان کردہ سند سے عالی اور افضل ہے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر سنو کہ حماد ظاہری سے زیادہ فقیہ ہیں اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، اور اسی طرح علقمہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے مقابلے میں فقہ میں کم نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحابیت کا شرف حاصل ہے، نیز اسود کو بھی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور عبداللہ تو خود عبداللہ ہیں، یعنی عبداللہ ابن مسعود کی تعریف و توصیف کیا کی جائے کہ علم فقہ میں ان اپنی عظمت شان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت کی سعادت و شرف کی وجہ سے مشہور ہیں۔ گویا امام اوزاعی نے تو اسناد کے عالی ہونے کی حیثیت سے حدیث کو ترجیح دی، اور حضرت امام اعظم نے روایان حدیث کے فقیہ ہونے کے اعتبار سے حدیث کو ترجیح دی۔
چنانچہ حضرت امام اعظم کا اصول یہی ہے کہ وہ فقیہ راویوں کو غیر راویوں پر ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ اصول فقہ میں مذکور ہے۔ نہایہ شرح ہدایہ میں عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کر رہا تھا۔ انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اختیار کیا تھا اور بعد میں اسے ترک کر دیا، یعنی ان مواقع پر رفع یدین کا حکم پہلے تھا، اب منسوخ ہو گیا ہے۔ صفحہ نمبر 58۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تو ہم نے بھی رفع یدین کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا تو ہم نے بھی ترک کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، صرف ابتدائی نماز میں ہی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کو قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول، یعنی ان کی روٹین، ان کا معمول نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے سال ہا سال نماز ادا کی ہے، مگر میں نے ان کو سوائے ابتدائی نماز کی اور کسی موقع پر رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت گزر چکی ہے جس سے تینوں مواقع پر رفع یدین کا اثبات ہوتا ہے، اور جو شوافع کی سب سے اہم دلیل ہے۔ لہٰذا اصول حدیث کا چونکہ قاعدہ ہے کہ راوی کا عمل اگر خود اس کی روایت کے خلاف ہو تو روایت پر عمل نہیں کیا جاتا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت ساقط العمل قرار دی جائے گی۔ بہرحال ان روایات و آثار سے معلوم ہوا کہ رفع یدین اور ترک رفع یدین دونوں کے اسبات میں حدیث و آثار وارد ہیں، اور صحابہ کی ایک جماعت خصوصاً حضرت عبداللہ بن مسعود، لہٰذا ان تمام موافق و مخالف حدیث کا محمول یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات مختلفہ میں دونوں طریقے وجود میں آئے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم فقہ اور ان کی اسناد کا نقطۂ منتہا حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے تابعین کی ذات گرامی ہے، اور چونکہ ان کا رجحان عدم رفع یدین کی طرف ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترک رفع یدین کے مسلک ہی کو انہوں نے اختیار کیا ہے، اور اب تمام حنفی اسی مسلک کے حامی اور اس مسلک پر عامل ہیں، یعنی عمل کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 59۔ علماء حنفیہ صرف اسی قدر نہیں کہتے بلکہ ان حضرات کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر مواقع پر رفع یدین کا حکم منسوخ ہے، کیونکہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ترک کے رفع یدین ہی اختیار کرتے تھے، باوجود اس کے کہ رفع یدین کی حدیث کے راوی یہی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ پہلے تو رفع یدین کا حکم رہا ہوگا، مگر بعد میں یہ حکم باوجود کثرت حدیث و آثار کے منسوخ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی پوری تفصیل اپنی کتاب شرح سفر الصحادہ میں نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ ان کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک رفع یدین اور عدم رفع یدین دونوں ہی سنت ہیں، مگر رفع یدین نہ کرنا ہی اولا اور راجح ہے۔ البتہ دیگر علماء حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ رفع یدین کا حکم و طریقہ منسوخ ہے، واللہ اعلم۔ نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرنے کا بیان۔ سوال: حدیث کا ترجمہ کریں اور قرأت خلف الامام کے متعلق فقہی اختلاف کا جائزہ لیں۔ جواب: حدیث نمبر 1، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاة جہر فیہا بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم من أحد؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس
عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما جہر به من الصلاة حين سمعوا ذلك۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہری نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا، جہری یعنی جو اونچی آواز میں جو تلاوت کی جاتی ہے، کہ تم میں سے کسی ایک نے میرے ساتھ پڑھا تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، بے شک میں نے قرأت کی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں دل میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ قرأت میں کوئی جھگڑا کر رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے اس کے سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری نماز میں قرأت کرنا ختم کر دیا۔ جہری نماز جیسے صبح کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ صفحہ نمبر 60 تشریح آگے آ رہی۔ حدیث نمبر 2، عن نافع عن ابن عمر انہ قال اذا سئل هل يقرأ احد مع الامام قال اذا صلى احدكم مع الامام فحسبه قراءة الامام وكان ابن عمر لا يقرأ مع الامام۔ ترجمہ: حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ بے شک ان سے سوال کیا گیا کہ کیا امام کے ساتھ قرأت جائز ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی تم میں سے کوئی ایک امام کے ساتھ نماز پڑھے تو امام کی قرأت ہی اس کے لیے کافی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر امام کے ساتھ قرأت نہ کرتے تھے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 3، صفحہ نمبر 60 ہی جاری ہے۔ ان وهب بن كيسان انه سمع جابر ابن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلى إلا وراء الإمام۔ ترجمہ: حضرت وہب بن قیسان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایک رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی سوائے امام کے پیچھے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 4، عن نافع عن ابن عمر قال من صلى خلف الامام قفته قراءته۔ حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کے لیے امام کی قرأت کافی ہے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 5، عن انس بن سیرین عن ابن عمر انہ سئل عن القراءة خلف الامام قال تکفیک قراءة الامام۔ ترجمہ: حضرت انس بن سیرین نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ ان سے امام کے پیچھے قرأت کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تمہیں امام کی قرأت کافی ہے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 6، عن جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة۔ ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے بے شک امام کی قرأت کی ہے۔ یہ اس مسپرنٹنگ ہے اس حدیث کے اندر، تشریح آگے آ رہی ہے اس کی۔ حدیث نمبر 7، عن جابر بن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة۔ ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو بلا شبہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 8، عن سالم بن عبداللہ بن عمر قال قال ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام قال فسألت القاسم ابن محمد عن ذلك فقال إن تركت فقد تركه ناس يقتدى بهم وإن قرأت فقد قرأه ناس يقتدى بهم وقال القاسم ممن لا يقرأ۔ ترجمہ: حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے روایت
ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر امام کے پیچھے قرت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس سے متعلق میں نے قاسم بن محمد سے سوال کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم قرت نہیں کرو گے تو ایسے صحابہ بھی ہیں جو قرت نہیں کرتے تھے اور ان کا اتباع کیا جاتا ہے، اور اگر تم نے قرت کر لی تو بعض ایسے صحابہ کرام بھی موجود تھے جو قرت کرتے تھے اور اس کی اطلاع بھی کی جاتی ہے، مگر قاسم بن محمد ان لوگوں میں سے تھے جو امام کے پیچھے قرت نہیں کرتے تھے۔ تشریح آگے آ رہی ہے اس کی بھی۔ حدیث نمبر 9 ان ابی وائل قال سئل عبد اللہ بن مسعود عن القراءۃ خلف الامام قال انصت فإن في الصلاة شغلا سيكفيك ذاك الامام۔ ترجمہ حضرت ابی وائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے پیچھے قرت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا تم امام کے پیچھے خاموش رہو کیونکہ نماز میں توجہ کی ضرورت ہے، لہٰذا تمہیں امام کی قرت ہی کافی ہے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 10 ان علقمۃ بن قیس ان عبداللہ ابن مسعود قال لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأخريين وإذا صلى وحده قرأني الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يكره في الأخريين شيئا۔ صفحہ نمبر 62۔ ترجمہ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرت نہیں کرتے تھے، نہ جہری نمازوں میں اور نہ سری نماز۔ جہری نماز وہ ہوتی ہے جس میں تلاوت کی جاتی ہے اونچی آواز میں، جس طرح صبح کی نماز، جس طرح مغرب کی نماز، جس طرح عشاء کی نماز، اور سری نمازیں وہ ہیں، سری کہتے ہیں چھپی، یعنی جس میں قرت جو ہے امام صاحب وہ اونچی آواز میں نہیں کرتے، جس طرح ظہر کی نماز، عصر کی نماز۔ ترجمہ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرت نہیں کرتے تھے، نہ جہری نمازوں میں اور نہ سری میں، نہ پہلی 2 رکعات میں اور نہ ہی آخری 2 رکعتوں میں، لیکن جب اکیلے نماز ادا کرتے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملاتے اور آخری 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہ پڑھتے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 11 عن ابی وائل عن عبداللہ بن مسعود قال ان استلل قراءة فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك الامام۔ ترجمہ حضرت ابی وائل نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرت سننے کے لیے خاموش رہو کیونکہ نماز میں توجہ ضروری ہوتی ہے، اور بے شک تمہارے لیے امام کی قرت ہی کافی ہے۔ تشریح آگے آ رہی ہے اس کی بھی۔ حدیث نمبر 12 ان علقمۃ بن قیس قال لأن أعز على جمرة أحب إلي من أن يقرأ خلف الامام۔ ترجمہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے لیے آگ کی چنگاری پکڑنا اس سے بہتر ہے کہ امام کے پیچھے قرت کروں۔ حدیث نمبر 13 ان منصور عن ابراہیم قال ان اول من قرأ خلف الامام رجل اتهم۔ ترجمہ منصور نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ پہلا شخص جس نے امام کے پیچھے قرت کی وہ متہم ہوگا۔ حدیث نمبر 14 ان عبداللہ بن شداد بن الحارث قال اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصر قال فقرأ رجل خلفه فغمزه الذي يليه فلما ان صلى قال لما
غمستنی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدامك فكرهت ان تكره خلفه فسمعه النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له امام فإن قراءته له قراءة۔ صفحہ نمبر 63۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عصر کی امامت کرائی۔ ایک شخص نے آپ کے پیچھے قرت کی، اس پر اس کے ساتھ والے نے ٹھوکر سے آگاہ کیا۔ جب نماز ادا کر چکے تو ٹھوکر مارنے والے شخص سے اس نے کہا کہ تو نے مجھے ٹھوکر کیوں ماری تھی؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امام تھے، میں نے پسند نہ کیا کہ تم آپ کے پیچھے قرت کرو۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو بے شک امام کی قرت ہی اس کی قرت ہے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 15۔ ان داؤد بن قیس الفراء المدنی اخبرنی بعض ولد سعد بن ابی وقاص انه ذكر له ان سعدا قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام فيه جمرہ۔ ترجمہ۔ حضرت قیس بن فرا المدنی سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے نے ان سے ذکر کیا کہ بے شک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرت کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو مجھے پسند ہے۔ حدیث نمبر 16۔ ان محمد بن عجلان ان عمر بن الخطاب قال لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرہ۔ ترجمہ۔ حضرت محمد بن عجلان سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش کے امام کے پیچھے قرت کرنے والے کے منہ میں پتھر ہوں۔ حدیث نمبر 16۔ ان موسیٰ بن سعد بن زید بن ثابت یحدثہ عن جدہ انہ قال من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہ۔ ترجمہ۔ حضرت موسیٰ بن زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ان کے دادا فرماتے تھے جو شخص امام کے پیچھے قرت کرے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں تشریح۔ حضرت عبادہ بن سامت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ فجر کی نماز میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرت شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا بھاری ہو گیا۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ شاید تم لوگ امام کے پیچھے قرت کیا کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو۔ صفحہ نمبر 64۔ اس لیے کہ جو آدمی یہ صورت نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ابو داؤد جامع ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے۔ نسائی نے یہ روایت بالمانی نقل کی ہے اور ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جواب سن کر فرمایا جب ہی تو میں یوں کہتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ قرت مجھ پر بھاری ہو رہی ہے، جب میں باواز بلند پڑھا کروں تو تم لوگ بجز سورہ فاتحہ کے اور کچھ مت پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں باواز بلند قرت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی صحابہ بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت سنتے خود بھی قرت کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقتدیوں کی قرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت پر اثر انداز ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرت کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ بسا اوقات کامل چیز پر ناقص چیز بھی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کتاب الطہارت کی ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قرت شروع کی اور پھر اچانک رک گئے، اور پھر اس رکنے کا سبب یہ بیان کیا کہ کچھ ایسے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جو ٹھیک طرح سے وضو نہیں کرتے،
یعنی ان کا وضو ناقص رہ جاتا ہے، جو میری نماز و قرت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، لیکن آئمہ کے ہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ امام اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، مگر مقتدی کے لیے واجب نہیں ہے، خواہ نماز بلند آواز کی ہو یا آہستہ آواز کی۔ اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ نماز میں، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ امام صاحب اس حدیث کو ابتدا پر معمول کرتے ہیں، یعنی یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ صفحہ نمبر 65۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری یعنی جو قرت والی نماز ہوتی ہے نا، اس نمازی سے جس میں قرت بآواز بلند کی جاتی ہے، فارغ ہوئے اور نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ابھی تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرت کی ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جبھی تو دل میں کہتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے کہ میں قرآن پڑھنے میں الجھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ سنا تو ان نمازوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرت بآواز بلند کرتے تھے، آپ کے ساتھ قرت کرنے سے رک گئے۔ اور یہ حدیث آئی ہے مالک، مسند احمد بن حنبل، ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں۔ اس حدیث سے سرات سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ جہری نماز میں امام کے پیچھے مطلقاً کچھ نہیں پڑھتے تھے، نہ تو سورہ فاتحہ کی قرأت کرتے تھے اور نہ کسی دوسری صورت و آیت کی، لہٰذا حنفیہ کا مسلک ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کے لیے قرأت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث اس سے پہلے گزرنے والی حدیث کے لیے ناسخ ہو، جس میں کہا گیا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ بعد میں اسلام لائے ہیں، اس لیے ان کی روایت کردہ حدیث بھی اس حدیث کے بعد کی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ بعد کا حکم پہلے حکم کے لیے ناسخ ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے، لہٰذا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ حوالہ ہے سنن ابن داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ سے۔ وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا قبر فقبروا واذا قرأ فانصتوا، اور روائے ابو داؤد النسائی و ابن ماجہ۔ فاذا اکبروا فاکبروا، جب امام تکبیر کہے تو پھر تم تکبیر کہو، کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ مقتدی تکبیر امام کے تکبیر کہنے کے بعد کہیں، نہ تو اس کے ساتھ ساتھ کہیں اور نہ اس سے پہلے کہیں، اور یہ حکم تکبیر تحریمہ میں تو واجب ہے، البتہ دوسری تکبیرات میں مستحب ہے۔ حدیث کے دوسرے جز فاذا قرأ سے مراد مطلق ہے، یعنی خواہ امام بلند قرأت کرے یا آہستہ سے پڑھے، دونوں صورتوں میں مقتدیوں کو خاموشی سے اس کی قرأت سننا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فانصتوا یعنی چپ رہو فرمایا، فاستمعوا یعنی سنو نہیں فرمایا، ارشاد ربانی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو بلند آواز سے پڑھنے کی صورت میں اسے سنو اور آہستہ آہستہ آواز سے پڑھنے کی صورت میں خاموش رہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کے لیے کچھ پڑھنا مطلقاً ممنوع ہے، خواہ نماز جہری یعنی بلند آواز ہو یا سری یعنی بآواز آہستہ، یا سری یا آواز آہستہ ہو۔ صفحہ نمبر 66 ہی جاری ہے۔ سورہ فاتحہ کی قرأت میں آئمہ کے مسلک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا خواہ نماز جہری ہو یا سری واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت وغیرہ پڑھنا جائز
پڑھنا جائز ہے، پڑھنا ناجائز ہے۔ حضرت امام احمد، حضرت امام مالک اور ایک قول کے مطابق خود حضرت امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا صرف سری نماز میں واجب ہے، جہری نماز میں محض امام کی قرأت سننا کافی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خواہ نماز سری ہو یا جہری، دونوں صورتوں میں مطلقاً قرأت مقتدی کے لیے ممنوع ہے۔ نیز صاحبین یعنی حضرت امام یوسف، ابو یوسف اور حضرت امام محمد، یہ دونوں شاگرد تھے حضرت امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو کہتے ہیں صاحبین۔ ان کے نزدیک بھی مقتدی کو پڑھنا مکروہ ہے۔ حضرت امام محمد جو حضرت امام اعظم کے جلیل القدر شاگرد اور فقہ حنفیہ کے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت کے قول کے مطابق امام کے پیچھے مقتدی اگر سورہ فاتحہ کی قرأت کرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عمل اس دلیل پر کیا جائے جو زیادہ قوی اور مضبوط ہو۔ چنانچہ حنفیہ کے دلیل یہ حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ، یعنی نماز میں جس آدمی کا امام ہو تو امام کی قرأت ہی اس مقتدی کی قرأت ہوگی۔ صفحہ نمبر 67۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری اور مسلم کے علاوہ سبھی نے اسے نقل کیا ہے، اور ہدایہ میں تو یہاں تک مذکور ہے کہ علیہ اجماع صحابہ، یعنی اسی پر صحابہ کا اتفاق تھا۔ امام محمد کے مسلک کی تحقیق، ابھی ہم نے اوپر لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم اور صاحبین کا متفقہ طور پر یہ مسلک ہے، یہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، مگر اس سلسلے میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام محمد کا مسلک امام اعظم اور امام ابو یوسف سے کچھ مختلف ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشقات میں اور کچھ دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام محمد اس کے قائل ہیں کہ آہستہ آواز کی نماز میں مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام محمد کی طرف سے اس قول کی نسبت کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ امام محمد کی کتابوں سے بالکل صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلہ میں شیخین یعنی امام اعظم اور امام ابو یوسف سے بالکل متفق ہیں۔ چنانچہ امام محمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لا قرأت خلف الامام فیما جہر فیہ ولا فیما لم یجہر بذالک جاءت عامۃ الآثار وہو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ نماز خواہ بلند آواز کی ہو یا آہستہ آواز کی، کسی حال میں بھی امام کے پیچھے قرأت نہیں ہے۔ اسی کے مطابق ہمیں بہت سی حدیث پہنچی ہیں، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ نیز امام موصوف نے اپنی دوسری تصنیف کتاب الآثار میں قرأت خلف الامام کے عدم اثبات میں احادیث و آثار کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا وَبِهْ نَأْخَذُ لَا نَرِي قراءة خلف الامام شيء من الصلاة يجهر فيه اولا یجہر فی، صفحہ نمبر 68۔ اور یہی یعنی عدم قرأت خلف الامام ہمارا بھی مسلک ہے۔ ہم قرأت خلف الامام کو کسی بھی نماز میں، خواہ بلند آواز کی نماز ہو یا آہستہ آواز کی نماز، روا نہیں رکھتے۔ بہرحال مذکورہ بالا مذہب کو دیکھتے ہوئے یہ بات ظاہر ہوئی کہ سورہ فاتحہ کے سلسلہ میں حنفیہ دو چیزوں کے قائل ہیں۔ اول تو یہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا کسی بھی حال میں فرض نہیں، خواہ وہ نماز بلند آواز کی ہو یا آہستہ آواز کی، اور دوسری یہ کہ اگر کوئی مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا وہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس موقع پر ہم صرف اتنی بات صاف کریں گے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض کیوں نہیں ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔ تو جان لیجئے کہ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل اس باب کی پہلی حدیث ہے، یعنی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ ان حضرات کے نزدیک امام کا پڑھنا مقتدی کے حق میں کافی نہیں، بلکہ ہر ایک آدمی کو بطور خود پڑھنا ضروری ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے۔ جب امام نے پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری جماعت نے پڑھا۔ چنانچہ وہ اپنے اس قول کی تائید میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، یعنی جو آدمی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے
تو اس امام کی قرت یعنی اس مقتدی کی بھی قرت سمجھی جائے گی۔ بعض علماء نے اگرچہ اس حدیث کی صحت میں کلام کیا ہے، مگر حقیقت میں ان کا کلام صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث بہت سی اسناد سے ثابت ہے، جن میں سے بعض اسناد تو اس درجے کی سمت صحیح و سالم ہیں کہ اس میں کسی کلام کی گنجائش ہی نہیں۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات بصرات ثابت ہوتی ہے کہ مقتدی کو قرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو سورہ فاتحہ کی اور نہ کسی اور سورت کی۔ اس موقع پر یہ احتمال بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا کہ شاید اس حدیث کا تعلق بلند آواز کی نماز سے ہو، کیونکہ یہ بات بھی صحیح طور پر ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عصر کی نماز کے وقت تھا، جو آہستہ آواز کی نماز ہے، اور جب آہستہ آواز کی نماز میں حکم ہے تو بلند آواز کی نماز میں تو بدرجہ اولیٰ یہی حکم ہوگا۔ صفحہ نمبر 69 یعنی 69۔ نماز میں آمین بالجہر کہنے کا حکم۔ سوال: حدیث کا ترجمہ کریں اور اس کی روشنی میں آمین بالجہر یعنی اونچی آواز میں کہنے کے مسئلے کی وضاحت کریں۔ جواب: حدیث نمبر 1، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا امن الامام فآمنوا فإنه من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فقال ابن شہاب قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول آمین آمین قال محمد وبهذا ناخذ ينبغي اذا فرغ الامام من ام الخطاب ان يؤمن الامام ويؤمن من خلفه ولا يجحرون بذلك، فأما ابو حنیفہ فقال يؤمن من خلف الامام ولا يؤمن الامام۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ابن شہاب ظاہری نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین فرمایا کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے کہ امام جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہو جائے تو وہ آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہیں اور اپنی آوازیں بلند نہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی آمین کہے، امام نہ کہے۔ تشریح: آمین کے معنی یہ ہے کہ اللہ میری دعا قبول کر۔ چنانچہ جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین پڑھے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ آمین کہیں۔ آمین کہنے والے فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اعمال کو لکھتے ہیں، لیکن بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں ان کے علاوہ دوسرے فرشتے مراد ہیں۔ صفحہ نمبر 70۔ آمین اونچی آواز سے کہی جائے یا آہستہ؟ اور حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں غیر المغضوب علیہم الضالین پڑھا اور پھر دراز آواز سے آمین کہی۔ حوالے ہیں ابو داؤد، دارمی اور جامع ترمذی سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس آدمی کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جاتا ہے اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ صحیح البخاری کے ہیں۔ مسلم کی حدیث کے الفاظ بھی اس کے مثل ہیں، یعنی اسی طرح کے ہیں۔ اور صحیح البخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب قرآن کا پڑھنے والا یعنی امام یا کوئی مطلقاً پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت وہ فرشتے آمین فرماتے ہیں، اور جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے پہلے سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراز یعنی اونچی آواز میں اور لمبی آواز سے آمین کہی۔ دراز آواز سے آمین کہنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بآواز بلند کہی، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ آمین میں الف کو مد کے ساتھ یعنی کھینچ کر کہا۔ آمین کہنے کا مسئلہ بھی ائمہ کے ہاں اختلافی ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ اس مسئلے میں تو سب ائمہ متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا ہر نمازی کے لیے سنت ہے، خواہ منفرد ہو یا امام کے ساتھ۔ اسی طرح مقتدی کو بھی آمین کہنا سنت ہے۔
خواہ امام کہے یا نہ کہے۔ اب اختلاف اس چیز میں ہے کہ آیا آمین بآواز بلند کہی جائے یا آہستہ آواز سے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین بآواز بلند کہنی چاہیے، صفحہ نمبر 71۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، چنانچہ وہ ان حدیث کے بارے میں جن سے آمین بآواز بلند کہنا ثابت ہے اور جو شفاف وغیرہ کی دلیل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث اس بات پر معمول ہیں کہ ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی خاطر آمین بآواز بلند کہتے تھے تاکہ صحابہ یہ جان لے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ صحابہ جب یہ سیکھ گئے تو آپ آمین آہستہ آواز سے کہنے لگے۔ چنانچہ حضرت ابن حمام نے کہا کہ احمد، ابو یعلی، طبرانی، دارمی اور حاکم نے شعبہ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ علقمہ ابن عائل اپنے والد مکرم حضرت وائل سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی وائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ نماز پڑھی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم الضالین پر پہنچے تو آہستہ آواز سے آمین کہی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں عوام کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 1 اعوذ باللہ، دوسرا بسم اللہ، تیسرا سبحانک اللہم اور چوتھا آمین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بھی آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کلمات دعا کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اولا اور صحیح ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی اپنے رب سے دعا گڑ گڑا کر اور چپکے سے کرو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آمین بھی دعا ہی ہے، لہذا آمین کو آہستہ سے کہنا اس آیت پر عمل کرنا ہے۔ نیز یہ کہ اس پر اتفاق ہے کہ آمین قرآن کا لفظ نہیں ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ اس کی آواز قرآن کے الفاظ کی آواز سے ہم منگ نہ ہو، جس طرح کی مصحف یعنی اوراق کے قرآن میں لکھنا جائز نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک آمین کہنے کا حکم۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں آمین اخفا کے ساتھ یعنی آہستہ سے چھپا کے آہستہ سے یعنی آہستہ کہی جائے۔ تمام حدیث پر نظر اور تنقید سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جہر کی روایتوں میں صرف وائل کی روایت صحیح ہے، صفحہ نمبر 72۔ اس میں متعابہا کا لفظ ہے جس کی دلالت جہر پر قطعی نہیں، جیسا جہر کا احتمال ہے ویسا ہی، بلکہ اس سے قوی مد حمزہ کا احتمال ہے، اس لیے یہ روایت جہر کے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ دوسری روایتیں جن میں جہر اور رفع کے الفاظ ہیں ان کی اس اسناد میں کلام ہے۔ علاوہ بری وہ روایت بالمانی ہیں اور فہم راوی حدیث نہیں ہیں، لہذا آمین کا آہستہ ہی پڑھنا صحیح طرح ہے۔ صفحہ نمبر 72 جاری ہے، سفر میں نماز قصر ادا کرنے کا بیان۔ سوال، حدیث کا ترجمہ کریں اور نماز قصر کے احکام بیان کریں۔ جواب، حدیث نمبر 1 عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا قالت فریضت الصلاۃ رکعتین فی السفر والحضر فزید فی الصلاۃ الحضر و اکرت صلاۃ السفر۔ ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی سفر و حضر میں۔ حضر یعنی بندہ سفر میں نہ ہو، اپنے گھر ہو یا کہیں سفر میں نہ ہونے کی حالت جو ہے وہ حضر ہے۔ پھر حضر میں نماز زیادہ دی گئی اور سفر کی نماز اسی طرح باقی رہی۔ حدیث نمبر 2 عن نافع ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اذا خرج الى خیبر قصر الصلاۃ۔ ترجمہ، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی طرف جاتے تو نماز قصر ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3 عن نافع ان عبداللہ بن عمر قال اذا خرج حاجا او معتمرا قصر الصلاۃ بذل حلیفہ۔
ترجمہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرہ کے لیے ارادہ کرتے تو ذوالحلیفہ میں نماز قصر ادا کرتے۔ حدیث نمبر 4 ان سالم ابن عبداللہ ان ابن عمر خرج الى ریمن فکسر الصلاة فی مسیرہ ذالک۔ ترجمہ حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام ریم کی طرف سفر کرتے تو اس مسافت میں انہوں نے نماز قصر ادا فرمائی۔ صفحہ نمبر 73۔ حدیث نمبر 5 حدثنا نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يكسر الصلاة قال محمد اذا خرج المسافر اتم الصلاة الا ان يريد مسيرة 3 أيام قوامل بسير الإبل ومشى الأقدام فإذا أراد ذلك كسر الصلاة حين يخرج من مصره ويجعل البيوت خلف ظهره وهو قول أبي حنيفة رحمۃ اللہ۔ ترجمہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک منزل کی مسافت طے کرتے تو وہ نماز قصر نہیں پڑھتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی سفر کا ارادہ کرے تو صورت میں نماز قصر کرے گا جب اس کی مسافت 3 دن کی مسافت ہو، یعنی اونٹ پر سوار ہو کر 3 دن میں بآرام پہنچ سکتا ہو، یا پیدل نیز شہر کی حدود سے خارج ہوتے ہی قصر کر سکتا ہے جبکہ وہ مکانات کو پیٹھ دکھا چکا ہو، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ ادارے نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے FA تا MA MSc کی نصابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ملک و قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی طرف سے نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور اب آگے دیکھتے ہیں نماز قصر کے احکامات۔ قصر کی تعریف۔ دوران سفر میں آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز میں تخفیف یعنی کمی کی ہے۔ اگر کوئی آدمی 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر 48 میل یا 78 کلومیٹر یعنی 78 کلومیٹر کی مسافت کے لیے اپنے گھر سے سفر پر نکلے تو اس سفر کے دوران مسافر نماز قصر ادا کرے گا۔ اور نماز قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والی نمازیں دو رکعت ادا کرے گا، جبکہ مغرب اور فجر پوری پڑھے گا۔ ہاں اگر مسافر وہاں 15 دن سے کم عرصہ ٹھہرے گا جہاں وہ جا رہا ہے تو اس عرصے کے دوران بھی قصر ہی ادا کرے گا، یعنی اگر کسی مقام پر وہ جاتا ہے اور 15 دن سے کم اس کا قیام ہے وہاں پر تو وہ قصر نماز ہی پڑھے گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں نماز کی 2 رکعتیں فرض کی گئی تھیں، لیکن بعد میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض قرار دے دی گئیں۔ البتہ مغرب کی نماز کو پہلے ہی حکم پر قائم رکھا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں نماز کی 2 رکعتیں فرض کی گئی تھیں، لیکن بعد میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض قرار دے دی گئیں۔ البتہ مغرب کی نماز کو پہلے ہی حکم پر قائم رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر کی حالت میں 4 رکعتوں والی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنا 4 رکعتیں شروع ہونے کے بعد 4 رکعتیں مشروع ہونے کے بعد رخصت نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 74۔ بلکہ اصل میں مشروع ہی چونکہ 2 رکعتیں ہیں، اس لیے قصر لازم ہے نہ کہ رخصت، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا جی چاہے قصر کرے اور جس کا جی چاہے وہ پوری نماز پڑھے۔
چنانچہ اس سے حضرت امام اعظم کے مسلک کی تائید ہوتی ہے، لہٰذا اگر کوئی حالت سفر میں جب کہ اس پر قصر لازم ہو پوری 4 رکعتیں اس طرح پڑھے گا کہ پہلے قادے میں نہ بیٹھے گا کہ حکماً وہی قادہ اخیر ہے تو اس کی فرض نماز باطل ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی حالت میں 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اپنے اس عمل کی تعویل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں 4 رکعت نماز پڑھتی تھیں اور اپنے اس عمل کی تعویل کرتی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی اور انہی کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل کیا تھی؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس تعویل کے بارے میں صحیح قول یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں ہی سفر کی حالت میں قصر و اتمام دونوں طرح جائز سمجھتے تھے۔ نماز قصر کب شروع کرے؟ مسافر جب اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے تو اس پر قصر واجب ہے۔ پوری 4 رکعت والی فرض نماز کی 2 رکعتیں ہی پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں جب کہ اس پر قصر واجب ہے پوری 4 رکعتیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور 2 واجب کو چھوڑنے والا ہوگا، یعنی ایک واجب تو قصر کا ترک ہوگا اور دوسرے قادہ اخیرہ کے فوراً بعد سلام پھیرنا، کیونکہ مسافر کے حق میں پہلا قادہ اخیرہ ہوتا ہے اور دوسرے قادہ اخیرہ کے فوراً بعد سلام پھیرنا کیونکہ مسافر کے حق میں پہلا قادہ اخیرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے فوراً سلام پھیر دینا چاہیے۔ اگر اس نے نہیں پھیرا بلکہ کھڑا ہو گیا اس طرح اس نے دوسرے واجب کو ترک کیا۔ اس موقع پر اتنی بات بھی جانتے چلے جائیے کہ مسافر کے لیے قصر کے جواز میں کسی بھی عالم اور کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو قصر واجب ہے، لیکن امام شافعی کے ہاں قصر اولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر قصر نہیں کرے گا تو وہ امام صاحب کے مسلک کی روح سے گنہگار ہوگا، مگر حضرت شافعی کا مسلک اسے گنہگار نہیں قرار دے گا بلکہ اولا افضل چیز کو ترک کرنے والا کہلائے گا۔ صفحہ نمبر 75 مسافت قصر۔ قصر اتنی مسافت کے لیے واجب ہوتا ہے جو متوسط چال سے 3 دن سے کم میں طے نہیں ہو سکتی۔ متوسط یعنی درمیانی چال سے مراد آدمی یا اونٹ کی متوسط یعنی درمیانی رفتار ہے۔ 3 دن کی مسافت ہے، یہ مراد ہے کہ صبح سے دوپہر تک چلے، نہ یہ کہ صبح سے شام تک۔ اسی لیے فقہا نے موجودہ زمانے میں اس مسافت کا اندازہ 48 میل کیا ہے۔ گویا اگر کوئی آدمی 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر کی مسافت کے لیے اپنے گھر سے سفر پر نکلے تو جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر نکلتے ہی اس پر قصر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسافت قصر یعنی 48 میل یا 78 کلومیٹر کو کسی تیز سواری مثلاً گھوڑے یا ریل وغیرہ کے ذریعے 3 دن سے کم میں طے کرے تب بھی وہ مسافر سمجھا جائے گا، اسے بھی قصر نماز پڑھنی چاہیے۔ مدت قصر۔ مسافر کو اس وقت تک قصر کرنا چاہیے جب تک کہ اپنے وطن اصلی نہ پہنچ جائے یا کسی مقام پر کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کا قصد نہ کرے، بشرطے کہ وہ مقام ٹھہرنے کے لائق ہو۔ اگر کوئی آدمی دریا میں ٹھہرنے کی نیت کرے یا دارالحرب میں یعنی جہاں پر جنگ جاری ہو یا اسی طرح جنگل میں تو اس نیت کا کچھ اعتبار نہ ہوگا۔ ہاں، خانہ بدوش لوگ اگر جنگل میں بھی 15 دن ٹھہرنے کی نیت کریں تو یہ نیت صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ جنگلوں میں ہی رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس مقدار مسافت کو قطع کرنے سے قبل کہ جس کا سفر میں اعتبار کیا گیا ہے کسی مقام پر ٹھہرنے کی یا اپنے وطن لوٹ جانے کی نیت کرے تو وہ مقیم ہو جائے گا۔ اگرچہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو، اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے سفر کے ارادے کو ختم کر دیا ہے۔ قصر کے کچھ مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، مندرجہ ذیل صورتوں میں اگر کوئی مسافت سفر پوری کرنے کے بعد 15 دن سے بھی زیادہ ٹھہر جائے تو وہ مقیم نہ ہوگا اور اس پر قصر کرنا واجب رہے گا۔ صفحہ نمبر 76 یعنی الف 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو مگر کسی وجہ سے بلا قصدوار زیادہ ٹھہرنے کا اتفاق ہو جائے۔ بے کچھ نیت ہی نہ کی ہو بلکہ امروز فردہ میں اس کا ارادہ یعنی آج کل میں اس کا ارادہ وہاں سے چلے جانے کا ہو مگر وہ اسی پشو پیش میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہر جائے۔ جی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے
مگر وہ مقام قابل سکونت نہ ہو۔ دال 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے مگر وہ مقام پر بشرطے کہ ان دونوں مقامات میں اس قدر فاصلہ ہو کہ ایک مقام کی اذان کی آواز دوسرے مقام میں نہ جا سکتی ہو۔ مثلا 10 روز مکہ معظمہ میں رہنے کا ارادہ کرے اور 5 روز منی میں، مکہ سے منی تک، منی 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور اگر رات کو تو ایک مقام میں رہنے کی نیت کرے اور دن کو دوسرے مقام پر، تو جس موضع میں رات کو ٹھہرنے کی نیت کر لی وہ اس کا وطن اقامت ہو جائے گا، وہاں اس کو قصر کی اجازت نہ ہوگی۔ اب دوسرا مقام جہاں وہ دن کو رہتا ہے، اگر اس پہلے مقام سے سفر کی مسافت پر ہے تو وہاں جانے سے مسافر ہو جائے گا، ورنہ مقیم رہے گا۔ اور اگر ایک مقام دوسرے مقام سے اس قدر قریب ہو کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ جا سکتی ہو تو وہ دونوں مقام ایک ہی سمجھے جائیں گے اور دونوں جگہ 15 دن ٹھہرنے کے ارادے سے مقیم ہو جائے گا۔ نمبر 2، مقیم کی ابتدا مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے، خواہ ادائے نماز ہو یا قضا۔ مسافر امام جب 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اٹھ کر اپنی نماز پوری کر لے اور اس میں قرت نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے، اس لیے کہ وہ لا حق ہے اور قاعدہ اولا اس مقتدی پر بھی فرض ہوگا۔ مسافر امام کے لیے مستحب ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد مقتدیوں کو اپنے مسافر ہونے کی اطلاع یہ کہہ کر دے دے کہ میں مسافر ہوں، مقتدی اپنی نماز پوری کر لیں۔ مسافر بھی مقیم کی ابتدا کر سکتا ہے مگر وقت کے اندر، وقت کے بعد نہیں، اس لیے کہ مسافر جب مقیم کی ابتدا کرے گا تو امام کی اتباع میں 4 رکعت یہ بھی پڑھے گا اور امام کا قاعدہ اولا نفل ہوگا اور اس کا فرض امام کی تحریمہ قاعدہ اولا کے نفل ہونے کے ساتھ ہوگی، اور مسافر مقتدی کی اس فرضیت کے ساتھ بس فرض نماز پڑھنے والے کی ابتدا نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہوئی، اور یہ درست نہیں۔ صفحہ نمبر 77 یعنی 77۔ مسافر فجر کی سنتوں کو ترک نہ کرے اور مغرب کی سنت کو بھی ترک کرنا بہتر نہیں ہے، اور باقی اور سنتوں کے ترک کا اختیار ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اگر چل رہا ہو اور اطمینان نہ ہو تو نہ پڑھے ورنہ پڑھ لے۔ مدت اقامت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت سفر میں کسی جگہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے قصر جائز نہیں ہے بلکہ وہ پوری نماز پڑھے، اور اگر کوئی آدمی 15 دن یا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو قصر نماز پڑھے، بلکہ اگر وہ اقامت کی نیت نہ کرے اور آج کل میں وہاں سے روانہ ہونے کا ارادہ کرتا رہے اور اس طرح بلا قصد ارادہ اس کے قیام کا سلسلہ برسوں تک بھی دراز ہو جائے تب بھی وہ قصر نماز پڑھتا رہے۔ امام طحاوی نے یہی مسئلہ جلیلۃ القدر صحابہ مثلاً حضرت عبداللہ بن ابن عمر وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت امام محمد نے کتاب الآثار میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابن عمر آذربائیجان میں 6 مہینے اس طرح ٹھہرے رہے کہ آج کل میں وہاں سے چلنے کا ارادہ کرتے رہے، مگر بلا قصد و ارادہ ان کا قیام اس قدر طویل ہو گیا چنانچہ وہ اس مدت میں برابر قصر نماز پڑھتے رہے۔ اس موقع پر دیگر صحابہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسی طرح حضرت انس بھی مروان کے بیٹے عبد المالک کے ہمراہ شام میں 2 مہینے تک بلا قصد و ارادہ ٹھہرے رہے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے رہے۔ اس مسئلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ علاوہ 2 دن آنے اور جانے کے 4 روز سے زیادہ قیام کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ مقیم ہو جاتا ہے، اس کے لیے قصر جائز نہیں ہے، وہ پوری نماز پڑھے۔ اسی طرح اقامت کی نیت کے بغیر امروز و فردا یعنی کل آج میں چلنے کا ارادہ کرتے کرتے بلا قصد اور ارادہ 18 دن سے زیادہ ٹھہر جائے تو تب بھی اس کے لیے قصر جائز نہیں ہوگا، وہ پوری نماز پڑھے گا۔ امام شافعی کی فقہ میں یہی معتمد اور صحیح قول ہے۔ صفحہ نمبر 78۔ بارش اور سفر میں نماز جمع کرنے کا بیان۔ سوال: حدیث مبارک کا سلیس ترجمہ اور تشریح کر کے علماء کرام کا جمع بین الصلاتین میں ایک اختلاف تحریر کریں۔ جواب: حدیث نمبر 1 ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قان اذا عجل به السیر جمع بین المغرب والعشاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں
جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع فرما لیتے تھے۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 2، ان نافع ان ابن عمر حين جمع بين المغرب والعشاء في السفر سار حتى غاب الشفق۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں ہوتے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر لیتے تھے جب تک کہ شفق غائب ہو جاتی تھی۔ تشریح آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 3، اخبرنا داؤد ابن القسین ان عبد الرحمن ابن ہرمر اخبرہ قال كان رسول اللہ یجمع بین الظہر والعصر فی السفر الى تبوک۔ حضرت داؤد بن حسین فرماتے ہیں کہ بے شک عبد الرحمن بن ہرمز نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کی تھیں۔ قال محمد وبهذا ناخذ والجمع بين الصلاتين ان توخر الاولى منهما فتصلي في آخر وقتها وتأجل الثانية فتصلي في أول وقتها، وقد بلغنا عن ابن عمر أنه صلى المغرب حين أخر الصلاة اقبل ان تغیب الشفق خلاف ما روا مالک۔ ترجمہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی سے ہم دلیل پکڑتے ہیں کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی بہتر صورت یہی ہے کہ ان میں سے پہلی نماز کو مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھا جائے، دوسری نماز کو اول وقت میں ادا کر لیا جائے۔ نیز ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پہنچی ہے کہ وہ نماز مغرب شفق کے غروب ہونے سے پہلے ادا فرماتے تھے۔ یہ روایت امام مالک کی نقل کردہ روایت کے خلاف ہے۔ صفحہ نمبر 89 یعنی 79۔ حدیث نمبر 4، عن ابن عمر انه كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء جمع معهم في المطر قال لسنا ناخذ بهذا لا نجمع بين الصلاتين في وقت واحد الا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عمراء ظہر اور عصر کی نمازیں بارش میں جمع کرتے تو وہ بھی ان کے ساتھ جمع کر لیتے تھے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اس پر ہمارا معمول نہیں ہے، ہمارے نزدیک دو نمازیں ایک وقت میں جمع کی جائیں سوائے ظہر اور عصر کے مقام عرفات میں، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قول ہے۔ قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب انه كتب في الآفاق ينهاهم ان يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم ان الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من القبائل۔ اخبرنا بذلك الثقات عن الإلاء بن الحارث عن مقهول۔ ترجمہ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے ہر طرف فرمان جاری کرایا تھا کہ لوگوں کو اطلاع کر دو نمازیں ایک وقت میں جمع نہ کریں، ایک وقت میں دو نمازیں پڑھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہمیں یہ روایت علا بن حارث اور مقہول ایسے ثقہ راویوں سے پہنچی ہے۔ تشریح حضرات شوافع نے اس حدیث کے ظاہری مفہوم کو اپنی دلیل بناتے ہوئے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ سفر کی حالت میں جمع بین الصلاتین یعنی ظہر و عصر کی نماز ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پڑھ لینا جائز ہے، خواہ عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھ لی جائے، خواہ ظہر کی عصر کے وقت، اسی طرح مغرب و عشاء کی نمازوں کو بھی ایک ساتھ پڑھ لینا جائز ہے، چاہے مغرب کے وقت عشاء کی نماز پڑھ لی جائے اور چاہے عشاء کی نماز مغرب کے وقت۔ صفحہ نمبر 80۔ حضرت امام ابو اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے، اس لیے ان کی طرف سے اس حدیث کی جو شوافع کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ تعویل کی ہے کہ یہ حدیث جمع سوری پر معمول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ
اس طرح پڑھتے تھے کہ ظہر کو تو اس کے بالکل آخری وقت پڑھتے تھے اور عصر کی نماز اس کے بالکل ابتدائی وقت میں ادا فرماتے۔ لہٰذا ظاہری صورت کے اعتبار سے تو یہ جمع بین الصلاتین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں، لیکن حقیقت میں دونوں نمازیں اپنے وقت میں پڑھی جاتی تھیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز تاخیر سے بالکل آخری وقت میں پڑھتے اور عشاء کی نماز ابتدائی وقت میں ادا فرماتے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں اسی طرح عمل فرماتے تھے کہ جب کوچ کرنے سے پہلے دوپہر ڈھل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر ڈھلنے سے پہلے ہی کوچ فرماتے تو ظہر کی نماز میں تاخیر فرماتے اور عصر کے لیے اترتے، یعنی ظہر و عصر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے۔ مغرب کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے اور اگر آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی کوچ فرماتے تو نماز مغرب میں تاخیر فرماتے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے لیے اترتے اور اس وقت دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے۔ حوالے ہیں ابو داؤد اور جامع ترمذی سے۔ اس حدیث سے شوافع نے جمع بین صلاتین کے سلسلے میں جمع تقدیم و جمع تاخیر ثابت کی ہے۔ ان کے نزدیک سفر میں دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لینا جائز ہے اور ان دونوں نمازوں کو ان میں سے کسی ایک وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں چونکہ جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے، اس لیے وہ سلسلے میں ابو داؤد کا قول نقل کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لینے کے سلسلے میں کوئی بھی حدیث کبھی ثابت نہیں ہے۔ گویا ابو داؤد کا یہ قول اس حدیث کے ضعیف ہونے پر دلیل ہے۔ پھر یہ کہ حنفیہ کی دلیل صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نماز غیر مقررہ وقت میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ لہٰذا ان دونوں حدیثوں کے تعارض کی شکل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیثی رائج ہوگی۔ صفحہ نمبر 81۔ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے تفقع اور علم کی ذاتی اور روایت حدیث کے سلسلے میں احتیاط پسندی میں سب سے ممتاز ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی روایت کردہ حدیث سب سے زیادہ صحیح اور معتمد یعنی اعتبار کے قابل ہوگی۔